کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, مشورہ دو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کی جماعت دیکھ رہے ہو نا, اگر آپ بولو کہ سمندر میں کود جاؤ, ہم سب آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں. خوشی خوشی قبول کرتے تھے, جو امتحان لیا جائے خوش ہو کر قبول کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اچھا, صرف یہ انعام نہیں دے دیا کہ اپنی رضامندی ظاہر کر کے چھوڑ دیا, پہلے تو سرٹیفکیٹ دیا اور بعد میں نتیجہ اور انعام بھی بتا دیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اللہ نے ان صحابہ کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اس کے بعد پھر تاکید کر دی خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. اب اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے تو وہ سب ٹھیک تھے, بعد میں مرتد ہو گئے, تو اسے کہو قرآن کی آیت کا جواب دے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے. اب اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کیا جانتا نہیں تھا کہ جنت ان کے لیے بنا رہا ہوں جو جنت پہ آنے والے نہیں ہیں؟ اللہ پر اعتراض ہے, رب العالمین پر اعتراض ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد, گویا کہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے لیے جنت بنائی ہے, تو نعوذ باللہ اللہ نے گھر ان کے لیے بنایا جو رہنے ہی نہیں والے. اور اس کے بعد اللہ نے تاکید ایک اور یہ کر دی کہ خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. مطلب ان کا عمل آخری تک اچھا رہے گا, موت تک ان کا عمل اچھا رہے گا, تبھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت بھی دے گا اور ہمیشگی کی جنت عطا کرے گا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے اونچی جماعت اللہ رب العالمین نے کوئی دوسری نہیں بنائی. دوسری فضیلت, صحابہ کرام سب کے سب ہدایت پر تھے, اس کی بھی گارنٹی اللہ نے لے لی. کوئی ضلالت پر نہیں تھا, کوئی گمراہی پر نہیں تھا, کوئی غلط پر نہیں تھا. کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164, اللہ رب العالمین کا فرمان کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان کا عمل کیا تھا؟ وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں, تمہیں حکمت سکھاتے ہیں, تمہیں دین سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جبکہ نبی کے آنے کے پہلے یہ سب کے سب گمراہی میں تھے. مطلب پہلے گمراہی میں تھے تو اب کس چیز پر آ گئے؟ ہدایت پر. بتائیے کسی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ساری جماعت ہدایت پر ہے؟ اکیلی جماعت صحابہ کرام کی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہ سب ہدایت پر, یہ سب ہدایت پر ہیں. ان کی ہدایت میں شک نہ کرنا, ان کے حق پر شک مت کرنا, ان کے دین پر شک مت کرنا. ہاں شک وہ کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا, جس کے دل میں شیعیت ہوگی, وہ صحابہ پر شک کرے گا. ورنہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے, وہاں زبان بند ہو جانا چاہیے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ فتنوں کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی مانتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, وہ ایک مسئلہ تھا. جب پوچھا گیا کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہو, تو کہا بیان کرنا مسئلہ نہیں, بیان کر سکتا ہوں, پر بیان اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تو اللہ حساب لینے والا ہے. ہم کون ہے صحابہ کا حساب لینے والے؟ ہم کون ہے صحابہ کا حساب لینے والے؟ اور میں اس لیے ان باتوں کو بیان نہیں کرتا کیونکہ اگر میں ان باتوں کو بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے کسی دل میں صحابی کی عزت کم ہو جائے, اور میں اس گناہ کو اختیار کرنا نہیں چاہتا. صحابہ کرام کے بارے میں بیان نہیں کرتے تھے, ان کی کوتاہیوں کا بیان نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا. اب اگر آپ الگ الگ دیکھو, جیسے بدری صحابہ کرام, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بدری صحابی تھے, ان سے ایک غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہو گئی. اتنی بڑی غلطی, اللہ کے نبی مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں, حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھ کر بھیج دیا. کتنی بڑی کوتاہی, کتنا بڑا گناہ, نبی کا راز فاش کر رہے ہیں. لیٹر لایا گیا, حاطب کو بلایا گیا, کما حضا ہے یا حاطب, حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب تو ایمان والا ہے نا, حاطب یہ کیا ہے, کیا کیا ہے حاطب؟ اتنے میں صحابہ کو غصہ, کہا ذرا اجازت دو اس کی گردن اتار دیتے, ایسا کیسا کر دیا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا خاموشی اختیار کرو, یہ صحابی ہے. اور صحابی بھی کون سا ہے؟ بدر والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. سنو, ان کے بارے میں ذرا بولنے سے رکو, ذرا سوچ سمجھ کر بولو. جانتے ہو کون ہے؟ یہ بدر والے ہیں, اور بدر والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم, جو کرنا ہے کرو, میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیا جماعت, کیا درجہ, کیا مقام کہ اللہ کے نبی ابھی فتح مکہ کے وقت یہ بات بتا رہے, زندگیاں لمبی ہے, نہ جانے کتنے سال جیئیں گے, نہ جانے کیا عمل کریں گے, پر ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ رب نے کہا ہے جو کرنا ہے کرو,
میں نے تمہاری مغفرت کر دیا. ان پر اعتراض کر پاؤ گے؟ ان کے بارے میں زبانیں چلا پاؤ گے؟ ان کے بارے میں تقریریں کر پاؤ گے کہ جن کے بارے میں اللہ نے پروانہ جاری کر دیا؟ کہیں بدر والوں کو کہا, کہیں احد والوں کو کہا, کہیں بیعت الرضوان والوں کو کہا, اور سب کو ایک ساتھ سورہ توبہ میں کہہ دیا کہ میں سب سے راضی ہو گیا, سب پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو جو مقام عطا کیا, اللہ رب العالمین نے وہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا. چوتھی فضیلت,